یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے, یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے, حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950, جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے, وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس, امام باقر حضرت حسین کے پوتے, تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, تو امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے, اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو, تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے. اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ, 63 اونٹ, اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں, آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے, اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں, ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی, نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان, حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے, یہ سنت ہی ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سنت موقدہ ہے, سنت دائمہ متواتر اور مسلسل بھی ہے. تو وہ صاحب استطاعت ہے, ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. تو وہ اس طرح نہیں ہے, قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا,
ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں، ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. تو کراچی میں ایک بندہ ہے، وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے، پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے، اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ صدقہ ہی ہے نا، اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، تو اس نے شرک کیا. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا، آپ کو سب مر چلے ہیں قرضہ اٹھا، کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر، تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے؟ کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپے کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے، نارمل قربانی کر لیں. بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی، یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں، تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں، تم کیوں ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے. چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اس کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا. اور رزق میں صرف دولت نہیں آتی، اچھی صحت بھی آتی ہے، آسائشیں بھی آتی ہیں، ہر چیز آتی ہے، اور عمر بھی بڑھا دی جائے گی. عمر تو فکس ہے. تو بھائی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یوں کروں گا. اور وہی چیز ہے کہ پہلے تو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو بدل دیا. اور یہ بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ یوں کرے گا، مجھ سے دعا کرے گا یا یہ والے معاملات کرے گا تو میں اس کی مٹا کے نئی تقدیر لکھ دوں. اچھا، میں ایک دفعہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے یہی چیز ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی تقدیر کے معاملات میں اتنا محکم نظریہ رکھتا ہے، تو پھر یہ تقدیر کیوں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تقدیر بدل کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تقدیر کا بھی پابند نہیں ہوں، چاہوں تو اسے بھی بدل سکتا ہوں. اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے. تو وہ ڈیفینیشن کرتے تھے کہ ایکسیپشن ان ڈیسٹنی از نون ایز دعا صدقہ. تقدیر میں استثناء کا نام دعا اور صدقہ ہے. تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے لیکن دعا سے، صدقے سے فیصلہ بدل جائے گا. یہ استثناء ہے.
اور یہ مومن کا ہتھیار ہے. دیکھیں ذرا اصحاب الکہف کو، ایک دعا ہی کی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے اس امر میں کو کامیابی کی راہ نکال دے. وہ یار انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو شاید کسی پیغمبر نے بھی نہ سوچا ہو کبھی کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے لیے نہیں، کسی صحابی کے لیے نہیں، تابعین یا تبع تابعین، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے 125 سال بعد یہ اصحاب الکہف ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا معجزہ کرے گا جو کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا تھا. عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سوئے رہے ہیں، ان کو اللہ نے 300 سال تک سلایا. دعا ایک کی ہے. انہوں نے اس وقت سوچا بھی ہوگا کہ یار آنے والی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا. اچھا، جب یہ میں نے دعا ان کی پڑھی، اصحاب الکہف والی فلم دیکھی، وہ ایران والی، میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو نا ہتھیار بنایا. میں نے کہا جی مجھے وہ اسم اعظم مل گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا. یہی دعا ہے ہماری کامیابی کا راز، یہی دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اسی کا ورژن ہے جو نبی الاسلام نے آپ کو تعلیم کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. جب آپ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر سرکار آپ نے تو اس کی پناہ طلب کی ہے کہ جس کے خزانے میں نہ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، مجبوری تو ہے ہی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کوئی آزمائش کے طور پہ، وہ الگ بات، ادروائز اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تقدیر میں. وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اس کے پاس تو اصل کتاب اس کے پاس ہے. ام الکتاب لوح محفوظ ہے. ام الکتاب کتابوں کی ماں، کتابوں کی جڑ، یہ وہ ہے جس سے قرآن بھی نازل ہوا، تورات بھی نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، وہ اللہ کی بڑی ہارڈ ڈسک، وہ ہے ام الکتاب. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ وعدے والی چیز کہ انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے آپ کی زندگی میں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں اور آپ کی موت کے بعد عذاب آئے، یہ دونوں باتیں اللہ نے پوری کر دی. مشرکین عرب کا عذاب تو نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں دیکھا، لیکن رومن اور پرشین امپائر جن کو آپ نے خط لکھے تھے انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کا عذاب صحابہ کرام نے اپنے دور میں دیکھا ہے. قادسیہ اور یرموک کے اندر وہ حضور دیکھ نہیں سکے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہا تھا ہم عذاب کا حصہ آپ کی زندگی میں آپ کو بعض دکھا دے یا آپ کو موت دے دے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یہ آپ کے ذمہ ہے بات کو پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ ہے حساب لینا. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ان کا حساب و کتاب ہم نے خود کر لینا ہے. اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین ان کے لیے گھٹاتے جا رہے ہیں اور زمین ان کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے. اس کو بعض لوگوں نے وہ سائنٹیفک اس چکر میں ڈالا، بیسیکلی چلے وہ تو ایک دور کی ایک تعویل ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ مشرکین عرب کے لیے آہستہ آہستہ زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کئی قبائل کے ساتھ نبی الاسلام کے پھر معاہدے بھی ہو گئے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے نبی الاسلام کے لیے یہ زمین سٹیبل ہوگی اور آپ کو تو آلٹرنیٹو بیس بھی مدینہ شریف کی شکل میں مل گیا. باقی مشرکین عرب کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں رہی، لیکن ایک نہیں، ایک دن کے اندر نہیں، آہستہ آہستہ، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. اے نبی تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کے لیے زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں ہر طرف سے. واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، تو اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اچھا ہمیں دور لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی دور نہیں ہے نا. اللہ تو آنے واحد میں جنتیوں کا جنت میں جانا بھی دیکھ رہا ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی دیکھ رہا ہے. اس کا دنیا میں آپ تھوڑا سا نظارہ کر سکتے ہیں جب آپ جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں نا. دنیا میں تو آپ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور تک دیکھتے ہیں، لیکن جب جہاز میں کوئی انسان اڑ رہا ہوتا ہے نا 8-10 کلومیٹر دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو آنے واحد میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت قائم ہونے کے بعد جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا اس کے سامنے ایک لائن میں. تو لہذا پھر جب اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا ہے نا کہ میں جلد حساب لینے والا ہوں، ہم سمجھتے ہیں جلد حساب ابھی قیامت تو پتہ نہیں کب آنی ہے، تو ہمارے اعتبار سے تو لمبا ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی لمبا نہیں ہے. اور دنیا میں جب کوئی شخص مر گیا اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا.
وقد مکر الذین من قبلہم، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری کی تھی، وہ بھی تدبیریں کرتے رہے. فللہ المکر جمیعا، بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے سارے کے سارا مکر، چاہے وہ مکر کر رہے ہو یا اللہ کی خفیہ تدبیر ہو، اختیار سارا اللہ کے پاس. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر جان کے بارے میں جو وہ کما رہی ہے دنیا میں، جو بھی نیک اعمال کوئی کر رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور برے اعمال. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ، اور ان قریب یہ کافر جان لیں گے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں، آخرت کا جنت کا ٹھکانہ کس کے لیے. دنیا میں وہ مسلمانوں کو یہ تانے بھی دیتے تھے نا کہ تسی اتنے بھی غریب ہو، اگے بھی غریب ہی رہنا ہے. اب نبی اسلام تو دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. ہم ان جملوں کو بڑا ہلکا جانتے ہیں. آپ ذرا ان عربیوں کو دیکھیں، ان کے لیے اتنی بڑی پروفیسی تھی کہ کوئی شخص یہ پریڈکٹ کر دے کہ جیلم کی ٹیم نے اگلا جو ہے نا ورلڈ کپ جیت لینا ہے فٹ بال کا. وہ تو سب کانٹیننٹ کی کوئی ٹیم نہیں ورلڈ کپ جیتی ہوئی نظر آ رہی. ان کے لیے اتنی بڑی پروفیسی تھی. کیوں؟ بھوکے ننگے لوگ، ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. اور دیکھیں آج تک کھلے ہوئے ہیں. عربیوں کی یاشی کا لیول دیکھیں، گورے بھی مثالیں ان کی دیتے ہیں، پرانے مرے ہوئے عربیوں کی نہیں، آج کے عربیوں کی. آج تک اس نبی کے نام کا کھا رہے ہیں. یہ کیا یاشی کا لیول ہے. آپ ذرا یاشیاں دیکھنا شروع کریں، اپنے اپنے چارٹر تیارے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بنوایا ہوا ہے. اگر ان کا وہ رخ جو ہے وہ بحری جہاز کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر سوئمنگ پول بنائے ہوئے، بحری جہاز کے اندر سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں، اور باقی سارے معاملات پیسہ کھا رہے ہیں. بتائیں انہوں نے کون سی کو دنیا میں انویشن کی ہے؟ کوئی ایک انوینشن بتا دیں انہوں نے کی ہو، لیکن کھا رہے ہیں یہ نبی کے نام کے اوپر، آج تک کھا رہے ہیں. یاشیوں میں ان کی مثالیں دیا. نبی علیہ السلام نے صحیح کہا تھا مجھے خطرہ نہیں ہے کہ کافر و مشرک ہو جاؤ، بت پرستی نہیں آئی ادھر، لیکن دنیا کے مال میں پھنس گئے. ہاں قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ واپس آئے گی بت پرستی، وہ تو اس وقت کہ جب پوری دنیا میں پھر کفر ہوگا اور پھر قیامت قائم ہوگی. یہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو الٹیمیٹ پوری دنیا میں کفر پھیلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کے ذکر کرنے والا موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا میں قیامت قائم نہیں کرے گا، قیامت صرف کافروں پہ قائم ہوگی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تم تو رسول ہی نہیں. نعوذ باللہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا آمین. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، تو اے نبی ان سے فرما دو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہ. مجھے تو پتا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ گواہ ہے اس کے اوپر، میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور گواہی کے طور پر وہ لوگ بھی کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، اہل کتاب جیوز اور کرسچنز جو اہل حق ہے، جن کے پاس وہ کتاب موجود ہے، اپنی الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی ہے، چاہے وہ حق قبول کریں یا نہ کریں، وہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں. پھر کئی لوگوں نے حق قبول بھی کیا. اور دیکھیں قرآن تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ جیوز اور کرسچنز میں سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی کرسچنز. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بڑی ریزن ہے کہ صرف مسلمان ہی ہیں جو جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں، اور دنیا کے کسی دین کے ماننے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر نہیں مانتے. جوز تو انہیں گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے اندر قسیسین ہے، رہبان ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور وہ نرم دل لوگ ہیں. ہارٹ بھی ان کی نرمی آپ دیکھیں، نرم دلی تو ہے ان کے اندر، پوری دنیا کو بنا دی ہوئی ہے. آپ کے ملکوں میں جن لوگوں کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگتا ہے، آپ کے علماء بھی ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے، وہ لوگ دے دیتے ہیں. اور اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ آپ کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہے، کس فرقے کے ساتھ ہے، کس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہے. تو یہ دل کی نرمی تو ہے ان کے اندر. اچھا آج بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں نا یورپ میں، امریکہ میں، وہ 99.9% کرسچنز ہی ہیں. جوز آج بھی اڑے ہوئے ہیں، ان کا اپنا تکبر ہی نہیں جا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، وہ تو مسلط کر دیے، وہ اسی طریقے سے جاری ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. میں تو آج کل یوٹیوب کے اوپر ان کے انٹرویوز بھی دیکھتا ہوں، ان کے جو اسٹرانچ قسم کے مذہبی لوگ ہیں، ان کے ربی ہیں، جس طرح آپ کے مولوی ہوتے ہیں،
ان کا اب کانفیڈنس لیول دیکھے، وہ بھی آسمانوں کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، خدا کے ماننے والے تو ہم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، دنیا میں ہم خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان میں جو مسلم مزاج لوگ ہیں نا، آج بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ کہ توحید جس کے اوپر تم بنیاد کیے، یہودیوں کا جو تر امتیاز ہے نا اس وقت دنیا میں، اور جس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ون گاڈ کے مانتے ہیں، باقی لوگ شرک کر رہے ہیں. اور کرسچنز تو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ایک انسان کو، وہ تو خیر اس انسان کو بھی آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں دیکھو ایک انسان کو، ان کی عقل ماری ہوئی ہے، ایک انسان جو کھانے پینے کا محتاج ہے اس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہوا ہے، خدا کا بیٹا. اچھا وہ انٹرویو سنا تھا، میں بڑا انجوائے کر رہا تھا اس اعتبار سے کہ یار یہ والی توحید وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، لیکن ایک سٹیپ ان کو اور طے کروانا ہے. اچھا پھر جو ان میں مسلم مزاج ہے نا، آپ ان کی داڑیاں دیکھیں، بالکل سچی داڑیاں، آپ کو لگے گا اہل حدیث ہے. ہاں اگر آپ کو نہ بتایا جائے نا تو وہ آپ کو اس طریقے سے سچی داڑھی والے نظر آئیں گے. اچھا پھر ان سے جب وہ پوچھتے ہیں نا بتاؤ کہ اس طرح کی توحید اور یہ جو خدا کا تصور ہے وہ کس میں، وہ کہتے ہیں مسلمز میں. پھر وہ ایک بندہ انٹرویو کرتے ہیں، پوچھا کہ یار تمہارا خدا اور مسلمانوں کا خدا ایک ہے؟ کہاں وہی اللہ جس کو مسلم اللہ کہتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے. اچھا ایک کرسچن گیا وہاں انٹرویو کرتے ہوئے نا، وہ مختلف سٹانچ قسم کے، میں آپ کو بتاؤں یہودیوں کے اہل حدیث اور مسلمانوں کے اہل حدیثوں میں کتنا فرق ہے، یہ میں انورٹڈ کاموں میں سمجھانے کے لیے. ان سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ زائنسٹ یہودیوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ، ان کا مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، انہوں نے تو دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے، مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے. ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جا، 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے، 3 کتابیں نازل ہوں، اور حشر یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے، آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو، جنت، وہ کہتے ہیں جنت حسین دی کہتے ہیں نا، اور خود حسینیوں والا ایک کام بھی نہیں، سوٹیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی. اللہ تعالیٰ مارے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو اے اللہ جلدی جلدی موت دے، میں جنت میں پہنچ جاؤں. ہاں تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں. تمنا کرو موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مصائب سے تنگ آ کے، کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے، لیکن تمنا کی جا سکتی اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا، ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا، آپ تو گمراہ ہیں. آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں بخاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہے، لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا ہے منصور کی جیل کے اندر زبردستی، اور محبت میں آپ چیف جسٹس بن جائیں، ان کا میں نے نہیں بننا. ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے میں آپ کو زہر دے دوں گا. وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ. تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں، آپ اہل ہیں. تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا. پھکی دیتی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو مطلب پھر تو میں ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہوں. اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا یہ دنیا کا کتا میں نہیں بن سکتا. جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو گندے فتوے دیے ہیں، علمان والحفیظ انہی کے شاگرد، اور پھر اسی بنیاد پہ تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے پھیلا دیے. امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے، ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے معاملات کی. یہ سر فرق ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا جنت آپ کے لیے خاص ہے یہودیوں، اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی امت ہو، تو دل میں کبھی تمنا تو کرو نا موت کی. سر جو لوگ
اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاخ پہ مرا، نفاق کی شاخ پہ مرا. منافقت کی تمنا تو موجود ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے، سعد ابن معاذ کو جب تیر لگا گھٹنے میں، اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا، گھٹنے میں تیر لگنے سے کوئی بندہ تو نہیں مر جاتا، ان کی مین رگ کٹ گئی، پٹی کی. پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی، احد میں کی اور آج خندق میں کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے دے. یہ صحیح بخاری میں. تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا، سعد ابن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی. اوس کے سردار تھے، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا. انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی، اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگجو ٹائپ کے تھے. اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے. سر عمر سیریز میں انہوں نے سعد ابن معاذ کو فلمایا ہے. مدینے جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا، کیونکہ مدینے کا ڈان جو تھا نا وہ سعد ابن معاذ تھا. کوئی چسکتا بھی نہیں سی انہوں تو بغیر، اور ڈان تھے وہاں کے. اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا دیے. اور ان کو وہ شہادت کی تمنا ملی، کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع پہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ کافر تم پہ آئے ہیں، اب تم کافروں پہ حملہ کرو گے. اور وہی ہوا. اگلے سال نبی علیہ السلام نے پھر 6 ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ کیا، وہ صلح حدیبیہ ہو گئی. 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 میں فتح مکہ ہو گیا. تو مومن تمنا کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے، میرے لیے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چلا جاؤں، اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت ہے. شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ خاک لڑیں گے جا کے. خالد ابن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اصحاب کے اوپر سوار تھے، رومنز کے اور پرشینز کے. وہ سیدھا پہلے تو خط بھجواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے، عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت رکھتے. تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید کھر دماغ ہوں، ان کے آگے کون سی سپر پاور ٹھہر سکتی ہے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ؟ یرموک اور قادسیہ کے اندر انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہودیو اگر تمہیں یہ یقین ہے نا کہ تم جنت تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو. اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کرتوت ہم نے کیا کیے ہوئے ہیں. یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ سیریسلی ان سے سوال کریں نا تو ان کا پول کھل جاتا ہے. بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں او جی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو آنا ہے، تو یہ 10 باڈی گارڈ کو رکھے ہوئے ساتھ. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ٹائلٹ بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہوتے ہیں، باقی ساری ایکٹیویٹیز اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اور مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ. یہ سر فرق ہے. پھر یہ دعوے کرنا آسان ہے، یا دعویٰ نہ کریں. باڈی گارڈ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی رکھے ہیں. ہاں جب وہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی، سورہ الحجر کی، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگینسٹ، تو پھر نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے. یہ جائز ہے، لیکن جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے نا اس حد تک وہم تک، یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے. یاد رکھیے گا اسباب اور مسبب الاسباب کو بیلنس کرنا ضروری ہے. ایک خاص حد تک ہی آپ اسباب کو مینج کر سکتے ہیں، نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو اسباب پہ اتنا تکیہ ہو جائے کہ اللہ سے ہی نظر ہٹ جائے، پھر انسان کے پلے کوئی شے نہیں رہتی. اللہ فرماتا ہے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ان کو پتہ ہے کہ ہماری پھینٹی لگنی آگے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم ضرور پاؤ گے ان یہودیوں کو حریص دنیا کی زندگی کا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کے یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں. سر مشرکین نے تو گردنیں کٹائی ہیں بدر میں آ کے، یہودیوں کی تو جرت ہی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا. کلمہ کیوں پڑھ لیا تھا؟ مارے جائیں گے. اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا اندر سے یہودی. یہ دلیر ہوتے تو یا کافر ہوتے یا مسلمان ہوتے تو اللہ تمہارا ان سے تو زیادہ دلیر مشرک ہے. کم از کم اپنے باطل عقیدے پہ قائم تو رہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، یا کافر تھے یا مسلمان تھے، کیونکہ وہ بت پرست تھے
تو کٹر بت پرست تھے، مواحد ہوئے تو کٹر مواحد ہوئے. یہ جو کہ دنیا دار لوگ تھے یہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتے تھے. جس طرح آج کل جو دنیاوی علماء ہیں سب کو خوش رکھتے ہیں، ان سے سارے خوش ہوتے ہیں، سب کے مطلب ہی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے، میٹھی میٹھی باتیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ زندہ رکھا جائے اسے 1000 سال کے لیے. 1000 سال کی زندگی کی وہ تمنا رکھتا ہے. حالانکہ 1000 سال کس نے زندہ رہنا ہے؟ بہت لاٹری کسی کی نکلا ہے تو وہ بھی سینچری کرتا ہے. اور آج کل تو یہ پرانے ہی ہیں جو 70s تک پہنچے ہوئے ہیں، نئے تو 50 کے اندر اندر فارغ ہو رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں یار جس کو 70 سال بعد جنت ملنی ہے 50 سال بعد ہی مل جائے. وما ہوا بمزحزح، اور نہیں بچا سکتا ان کو عذاب، من العذاب، عذاب میں سے اتنی مدت زندہ رہنا. یعنی اگر یہ 1000 سال بھی کوئی زندہ رہ لے تو مرنے کے بعد تو عذاب آنا ہی ہے، موت تو نہیں ٹلنی نا. 1000 سال بعد بھی عذاب جو شروع ہونا ہے، 1000 سال بعد بھی شروع ہونا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ایک پھیرا لگنا ہے نا جب دوزخ کا، ساری کی ساری دنیا کی جو آسائشیں کافور ہو جائیں گی. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، نہیں بچا سکتا ان کو 1000 سال تک زندہ رہنے والی عمر بھی عذاب سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہ دھمکی ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہوئی ہے، جتنے تمہارے کرتوت ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے آپ کے دل کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو اللہ کی اجازت سے کیا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے. یہودی کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہ وہی اسے بنی اسرائیل کی طرف لانی چاہیے تھی، اس نے غلطی سے بنو اسماعیل کی طرف لے. جس طرح شیعہ میں بھی ایک غرابیہ فرقہ ہوتا تھا آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے، جس میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ وہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا علی کی طرف آنی تھی، غلطی سے محمد رسول اللہ کی طرف چلی گئی. خیر شیعہ نے اسی وقت اس کو اوور کم کیا اور کافر ڈکلیئر کر دیا. آج تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم کبھی کتابوں میں پڑھ لیں. اسے فرقہ کہتے ہیں غرابیہ. غراب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کوے کو. وہ کہتے ہیں جیسے کوے ہم شکل ہوتے ہیں نا، تو 2 کووں کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا، تو جبرائیل کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے مولا علی کی طرف جانا ہے یا رسول اللہ کی طرف، نعوذ باللہ. تو شیعہ نے ایسے فرقے کو خود کافر کہہ کے اپنے اندر سے خارج کر دیا. ظاہر ہے کہ غلوف تو رہا ہے نا ساری امتوں میں. پھر مولا علی کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یعنی واضح طور پہ فرمایا تھا، حدیث موقوف تو موجود ہے نا. مولا علی نے کہا کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی ناصبی اور رافضی. تو ایکسٹریم رویے تو رہے ہیں. تو اس امت میں بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے مولا علی، کہ یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور گمراہ ہوئے، اور عیسائیوں نے ان کی شان میں غلوف کیا اور گمراہ ہوئے. یہاں پہ بھی مولا علی کی شان میں غلوف کیا، روافض نے گمراہ ہوئے، اور ناصبیوں نے ان سے بغض رکھ کے گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں وہ دشمنی کس سے کر رہا ہے، وہ تو اللہ سے کر رہا ہے. جبرائیل کو اپنی مرضی سے آیا تھا. سورہ التحریم میں آتا ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آ جائے گا. مصدقا لما بین یدیہ، جبکہ یہ کتاب اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آلریڈی کتاب موجود ہے. یہ کوئی نئی دعوت نہیں لے کے اسی کو رینیو کرنے کے لیے آئی ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات مان لیں، جو ایمان لانے والے ہیں. جو بات نہیں مانیں گے ان کے لیے تو قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، یہ بھی ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، یا اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، یا اس کے رسولوں کے ساتھ، وَجِبْرِيلَ، یا جبرائیل کے ساتھ، وَمِيكَالَ، یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی. اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان ہے جنگ، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے، اور نوافل میں کثرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں
کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں. اچھا, اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. مجھے بتائیں, قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا, 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی, جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی. حضرت عمر نے کڑی برات کٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانی ہے جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بن چکا ہے پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن چکا ہے تو جدھر مرضی ہاتھ لے جائے, وہ جس کی مرضی گیچی میں روڑ دے. اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ پھر؟ کہ اللہ مجھے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو بچا لے. تو اللہ کو تو چاہیے وہ کہے کہ یار تنوں ہاتھ بناتا ہے نا, کر جو مرضی. یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں, مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں, اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. یہ مطلب ہے. اچھا, وہ اس پہ بھی اگلی کہانی کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کر رہا تھا تبھی تو اسے انعام ملا ہے, اور آپ انعام کو کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی انعام مل رہا ہے. اس نے اپنی کان, آنکھیں اور ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے تو وہ ولی بنا ہے نا. اب آپ دوبارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولی بننے کی وجہ سے اس کی آنکھیں, کان اور یہ سب کچھ یہ جو ہے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. تو پھر انعام کیا ہوا ہے نا کہانی. ویسے سر دا علاج اتھے ہے سرجن صاحب کو. میرے بھائی, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو اب ولی بن گیا ہوں تو اب مرتے دم تک میرا ایمان سلامت رہے گا؟ اس کی گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ کوئی صحابی بھی کہہ سکتا ہے سوائے جن کو بائی نیم جنت کی بشارت ہوئی؟ وہ بھی انہوں نے خود نہیں کہا, اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. ورنہ تو فتح مکہ پہ کتنے ایمان لانے والے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں اور حضرت بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے منکرین زکات, مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے لوگ. تو مراد یہ ہے کہ جو بندہ اعمال میں استقامت کرتا ہے نا, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ اب میرا اسپیشل پروٹوکول ہے تیرے ساتھ. پہلے تو نے اپنی ایفرٹ سے یہ کام کیے تھے نا, اب میری تائید تیرے ساتھ ہوگی کہ میں تجھے یہ تائید کروں گا کہ آندہ کبھی تو برائی کی طرف جانے بھی لگا نا, تیرا میں ہاتھ پکڑ لیا کروں گا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا پکڑا. قرآن میں الفاظ ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو تسی کیڑے اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہو اور اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہو؟ یوسف تو پیغمبر تھے, وہ بے نیاز نہیں ہے اللہ سے, تو بابا کون سا بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. اور یہ تو ہمارا حضور کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتے ہیں. یہ قرآن میں جو ہے نا کہ ان پر اللہ کا ہاتھ تھا. جب نبی علیہ السلام بیعت کر رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ مراد یہ کہ گویا نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے, فزیکل ہاتھ نہیں. کیونکہ قرآن میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جو چیزیں بالمفہوم اور با محاورہ ہوتی ہیں اس کو فزیکل معنی یہ پہنا دیتے ہیں اور آگے کہانیاں کراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ, اس کے فرشتوں کے ساتھ, جبرائیل کے ساتھ, میکائیل کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور صحیح اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کروائیں گے, اپنی عبادت نہیں. آپ مجھے بتائیں, ویسے کو عام بندہ کو چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں جی کتنا متکبر ہے جی, میں کرتا ہے کہتے ہیں نا. تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں, اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی؟ ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ, اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ. اللہ کہنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین, ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے. تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اتنا متکبر شخص, کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ آپ کا بابا کہتا ہے, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو لعنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متکبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. میں ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, ہوتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو, لیکن آپ کہانیاں کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا ہے. تو آپ ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کریں جو اتنا متکبر ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے.
بخاری مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے بابے جو ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی لے سکیں سیدہ فاطمہ کی، اور ان کے اندر آکڑ اتنی ہے